جب تک تمہارا خاتمہ نہ کر دوں یا خود جام شہادت نہ دوں. یہ کہہ کر حضرت عباس علم بردار نے اور حضرت ام البنین نے ابن زیاد کو ذلیل اور رسوا کر کے اپنے خیمے سے نکال دیا. میرے بھائیوں، یہ دور محبت کا ہے، نفرتوں کا دور نہیں ہے. نفرتوں تو یہ لوگ کر رہے ہیں نا، ہم کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ان لوگ نفرتیں کر رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم محبت کریں گے. حسین نے ہمیں محبت کا پیغام دیا ہے، کربلا نے ہمیں محبت کا پیغام دیا ہے. سرکار امام حسین کے قافلے میں کچھ کم 100 افراد تھے، جن میں 72-73 مرد تھے، باقی کی سب خواتین تھے. سوچو پیارے دوستو، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام افراد پر میدان کربلا میں جب حضرت امام حسین پہنچے، جب حضرت امام حسین کا قافلہ تھکا ماندہ بالکل انتہائی تنہائیوں کے ماحول سے چلتا ہوا جب میدان کربلا میں پہنچا، کرب و بلا کے اس میدان میں حضرت امام حسین نے رات کی تنہائی میں سارے چراغ بجھوا دیے. بجھوا کے کہا کہ دیکھو اے میرے ساتھ آنے والوں، ہم آئے تھے ایک کام کے لیے، لیکن یہاں حالات بدل گئے ہیں، یہاں پر حالات بالکل خراب ہو گئے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اب شہادتیں ہوں گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر معرکہ ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اب جنگ ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تلواریں چمکے گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تیر بھالے چلیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جنبیے برکھیں گے. لہذا میں چاہتا ہوں تم میں سے جو کوئی جانا چاہتا ہے وہ اب چلا جائے. میں نے چراغ بجھا دیے ہیں، میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ کون گیا ہے کون رکا ہے، میں کسی کے بارے میں نہیں پوچھوں گا. جس کو بھی جانا ہے وہ چلا جائے، جس کو جو جانا چاہتا ہے اس کے لیے امن ہے وہ چلا جائے. میں کوئی اس سے شکایت نہیں کروں گا، کوئی شکوہ نہیں کروں گا، میں بروز محشر اس سے کوئی ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کروں گا. جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. سرکار امام حسین نے جب خیموں کو بجھا کر یہ خطاب کیا، اللہ کی قسم 1 گھنٹے بعد جب خیمے لگائے گئے تو سن لو دوستو، نہ اس میں سے بچہ جانے کو تیار تھا، نہ بوڑھا جانے کو تیار تھا، نہ اس میں سے کوئی عورت جانے کو تیار تھی، نہ اس میں سے کوئی بچی جانے کو تیار تھی. کوئی وہاں سے ہٹنے تیار نہیں تھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سب نے یہی کہا، حسین تمہارے نام پر جان قربان کرنا تو گوارا ہے، مگر پیٹ بتا کے کربلا چھوڑنا گوارا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، سید اعظم کانفرنس، علماء سنت، دیکھو دیکھو کون آیا. میرے پیارے دوستو، یہ ہوتی ہے محبت. اور اللہ نے بس ایک ہی کہا، حبیب آپ ان سے کہہ دو کہ اگر یہ آپ کو کچھ نظر پیش کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے خرابت داروں اہل بیت سے محبت کریں. محبت کرنا ہے میرے بھائی. دنیا میں ہم لوگ پیدا ہوئے صرف محبت کے لیے. کس کے لیے؟ ذرا زور سے بولو، زور سے بولو. محبت کے لیے پیدا ہوئے. سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 محرم الحرام شریف کو، 9 محرم کو، 7 محرم کو، 8 محرم کو، 5 محرم کو، اور بعض لوگوں کے گھر میں 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک مسلسل امام حسین کی فاتحہ ہوتی رہتی ہے. بعض کے گھروں میں 13 محرم تک ہوتی رہتی ہے. فاتحہ مسلسل ہوتی ہے. کئی لوگ یہ سبجیکٹ پر انگلیاں اٹھانے لگے، بولے کیا ہے یار، یہ کئی کہ عجیب و غریب حرکتیں ہیں تم لوگ. فاتحہ دے رہے ہیں، فاتحہ دے رہے ہیں، حسین کی فاتحہ، انہیں شربت پلا رہا، انہیں کھانا کھلا رہا، انہیں وہ کر رہا، انہیں یہ کر رہا. یہ کیا ہے یار یہ؟ اور یہ بھی آپ لوگ ماشاءاللہ بیت الوالے عاشق ہیں. 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک روزانہ جلسے کر رہے ہیں. اب بعض لوگوں کو اس پہ بڑا ٹینشن ہوتا، بولے یار یہ کیا کر رہے ہو یار، یہ کیا لگا کے بیٹھی ہو، یہ محبت، یہ شربت، یہ کھانا، یہ. پھر اب اس کے بعد ذرا اور کچھ زیادتی ہو گئی تو وہ بیچارہ سوال کرنے لگا، بولے شاید یہ قرآن میں ہے کیا؟
یہ 10 دن فاتحہ دلانا حدیث میں ہے کیا؟ حضور فاتحہ دلائے تھے کیا؟ صحابہ اہل بیت کی محبت میں فاتحہ دلائے تھے کیا؟ یہ عجیب و غریب کوشچن شروع کر دیتا، بالکل ایسے کوشچن بیچارہ ہمارا بولا بھالا سنی مسلمان جو کبھی علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتا، پیروں کی صحبت میں نہیں بیٹھتا، اس کو خالی انگار بچھانا، وہ ہاتھ میں لکڑیاں لے کے ناچنا، اتنا ہی معلوم نہیں. کئی پٹھے یہاں پہ ناچ کے آگے بیٹھے ہیں، معلوم ہے. ہاں کئی پٹھے ڈھولا بجا بجا کے بجا بجا کر کے آگے بیٹھا ہوا ہے. یہ تو حاضری میں آ رہی ہم کو ابھی میرے کو بھی آپ کی حاضری بتایا تو پورے بھاگ جاتے ہیں یہاں سے. ایسے خطرناک کاما کرتے ہم لوگ سنیاں. اب وہ انہیں پہلے چنے ٹینشن میں انہیں یہ حرکتاں دیکھا تو اور خطرناک ٹینشن میں اس کو لوز موشن شروع ہو جاتے. انہوں نے بولا ارے یہ عبدالجلیل کل تک اچھا تھا، اس کو کیا ہوا؟ انہیں ٹینشن میں آ رہا. اب ہمارا عبدالجلیل سنبھلنے کو تیاری چنیے، نیچے سے اوپر پلاٹیاں مار رہا، اوپر سے نیچے پلاٹیاں مار رہا. عبدالجلیل کو بھی نہیں معلوم کئی تو پلاٹی مار رہا ہے. یہ ہم لوگ پاس ایسے دیوانے آئٹم اہل سنت میں داخل کر لیے جس کا سنیت سے کروڑوں میل دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے. چپے تو یہ سب ایک سینٹی ہے، سینٹی. اس سے محرم کا، اہل بیت کا، اہل سنت کا، شہادت کا، اس سے کروڑوں میل دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال ایک سوال پیدا ہوتا. اب انہوں نے بولا کیا کر رہے ہیں آئی، کیا ہے؟ دین ہے. بس اتنی بات یاد رکھو یار، یہ جو حسین کی فاتحہ روزانہ گھروں میں ہوتی ہے، یہ جو حسین کے نام کے جلسے روزانہ سجتے ہیں، اللہ کی قسم یہ فاتحہ کا، یہ جلسوں کا تعلق نہ فرض سے ہے، نہ واجب سے ہے، نہ سنت سے ہے، نہ نفل سے ہے. اس کا تعلق حسین کی محبت سے ہے. ہم نے اس لیے یہ جلسہ نہیں رکھا کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے، ہم نے یہ جلسہ اس لیے رکھا کیونکہ یہاں حسین کی محبت کا سامان نصیب ہوگا. اس کا تعلق حسین کی محبت سے ہے. آج بیٹھیں گے، آج کچھ حسین کی یاد کریں گے. ارے اس کی یاد کریں گے جس کے صدقے میں آج دین زندہ ہے. یاد کرو، ایسا جلسے کرو، محفل نعت کرو، محفل درود کرو. تمہارے گھر میں ایک کے گھر میں ایک محفل درود رکھو. ایک آدمی کے گھر میں 25,000 مرتبہ درود پڑھا گیا اور کہو اے اللہ اس 25,000 درود کا پورا ثواب حسین کو دے دے، حسین کے امی جان کو دے دے، حسین کے بابا کو دے دے، حسین کے بھائی جان کو دے دے، حسین کے نانا جان کو دے دے. یہ کرو. یہ انگارا لگا دے اللہ کا کیا ہے بھئی؟ بھئی کام کرو تو ایسا کرو جس میں واقعی کوئی چیز سامنے والے کو سمجھنے کا موقع ملے. نہیں اچھا ایک بات سنو، میں ایک اچھی بات بولتا ہوں، برا نہیں مانتے نا؟ مانتے؟ مانو برا. میری گزارش آپ سے برا مانو، برا مانے تو بھی چھوڑتے کیا ہے. ایک صاحب کیا کر رہے ہیں، انگار پہ ناچ رہے، یہاں سے وہاں ناچ رہا، وہاں سے یہاں ناچ رہا. یہ اسٹیج کے اوپر رہتا اور انگار بچھائے سا. ایک جنا جا کے اس کے اوپر نماز بھی پڑھ رہا. لوگ اولے مسجد میں جا کے نہیں پڑھا، انگار پہ پڑھتا. انہیں بھی پٹھا اتنا اینٹک پیس ہے. یہ سب پاکستان کے آئٹم ہے. یہ ریئل بول رہا ہوں میں آپ کو، یہ اس کا انڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کے آئٹم ہے. پاکستان کا دیکھتے اپنے انڈین اولے دیکھتے ہی لیتا کیچ کیچ. ایسا کیچ کرتے ہیں. انڈین کو بیماری ہے کیچ کرنے کی. یہ پورے جتنے جھگڑے چل رہے ہیں نا، یہ پورے جھگڑے پاکستان کے. پاکستانیوں کو نہیں ہے تو جگہ کھجلی ہوتے رہتی. تو انہیں کیا کرتا، سنیوں میں نئے نئے آئٹماں پیش کرتے رہتے. ہمارے سنیاں ہول لیتے جاتے کھجاتے جاتے، لیتے جاتے کھجاتے جاتے. خود بھی کھجاتا، بازو والے بھی کھجاتے. یہ پاکستان کے آئٹماں نہیں لینا. بیکار آئٹم ہے پاکستان کے پورے. فتنے پاکستان کے اندر پوری دنیا میں سب سے بڑا اگر فتنے باز کوئی قوم ہے، امریکیوں سے زیادہ، یہودیوں سے بھی زیادہ کوئی ہے تو پاکستانی ہے. پھگٹ کے فتنے دین کے اندر تو جتنے فتنے پورے پاکستان کی طرف سے. ہر دن ایک نیا فتنہ بنا کے چھوڑ دیتے امت کے اندر. آپ نہیں لینا ان کے فتنوں کو. یہ نماز نہ پڑھو، کہاں سے آ گئے، کون پڑھے نماز، کون بتائے. ارے شیعہ لوگ بھی پریشان ہے. ارے یہ سنیاں تو ہمارے سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے بول رہا ہوں.
شیعہ لوگ بھی نہیں پڑھتے نماز، انگار پہ ڈلے بچھا کے نماز لوگ بھی نہیں پڑھے، یہ سنیاں پڑھتے نیا شروع کرے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، میں پوچھا اس کو کیا ہوا رہے، وہ انگار میں ادھر سے ادھر ناچ رہا، ادھر سے ادھر ناچ رہا، ادھر سے ادھر ناچ رہا، ادھر سے لے رہا، بھاگ رہا، کیا ہوا؟ امام حسین کی حاضری آئی۔ نقشبندی صاحب پوری زندگی تقریر کر رہے، امام حسین کی حاضری نہیں آ رہی، قرآن پڑھے تو نہیں آ رہی، درود پڑھے تو نہیں آ رہی، کلمہ پڑھے تو نہیں آ رہی۔ تو بٹے باز، ڈرنک مارنے والا، تو گنجٹی گانجے کھانے والا، تو بیٹا تو جو ہے گٹکے کھانے والا، سگریٹاں پینے والا، رات ہوتے کی جورو 3-4 فیٹا مارنے والا، تیرے جیسے ڈینجر پلر پہ امام حسین کی حاضری آتی۔ تھوڑی اتنی تو بھی شرم کر، اتنی تو کس کا نام لے رہا، کیا بول رہا، کیا کر رہا، تھوڑی تو شرم کر۔ کون ہے امام حسین؟ غوث الاعظم کے نانا کا نام امام حسین ہے، رسول اللہ کے کندھوں پر جو سواری کرے اس ذات کا نام امام حسین ہے۔ اللہ نے جس کو جنت کا حسن بنا دیا اس حسن جنت کا نام امام حسین ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بچوں کو فرشتے لوری دے کے سلاتے اس ذات کا نام حسین ہے، جس کی ایک تکلیف بھی رب کو گوارا نہیں ہے، اس ذات کا نام حسین ہے۔ اور ہمارا پٹھا ڈرنکر، پاکٹ ماسٹر، وہ بھی سستی پاکٹ 6 روپے کی مارنے والا، اتنا چندی چور ناچ رہا کہ بول رہا امام حسین کی حاضری ہے۔ ہاں ڈارلنگ، تم بہت خطرناک دکھ رہے، تم مارکیٹ میں نیا آئٹم ہے، تم نہیں ہے میرے بھائی۔ میں مذاق نہیں بنا رہا ہوں، میں حقیقت آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ کیا کون ہے بھئی امام حسین؟ اللہ اکبر۔ ارے نہیں اتنا خطرناک ہے، اس کے اوپر شیطان آنے کو تیار نہیں ہے، بولے میں اس کے اوپر کہیں کچھ آئے، میرے سے 2 ہاتھ آگے ہے بول رہا، اس کے اوپر امام حسین کی حاضری آتی ہے۔ کیا چچورا پنا ہے میرے بھائی، حد ہو گئی یار۔ میرے واسطی اچھا ہو رہا کیا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں کبھی کسی کی مخالفت نہیں کرتا سوائے بدعقیدوں کے، لیکن یہاں سنیوں میں پہلی بار اس مسئلے میں مخالفت کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ انہیں یہ بے وقوف کاما کر کے کیا کر رہا ہے، اس کو اہل سنت کا نام دے رہا۔ یہ بڑی تکلیف کی بات ہے۔ اہل سنت انگاروں پہ ناچنے کا نام نہیں ہے، اہل سنت جو ہے انگار بچھا کے نماز پڑھنے کا نام اہل سنت نہیں ہے۔ آپ کسی قسم کے شور شرابے کریں، اس کا نام اہل سنت نہیں ہے۔ حسین کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کا نام اہل سنت، حسین کے بابا حسین کی اماں جان سے محبت کرنے کا نام اہل سنت ہے۔ حسین کے نانا کی نام پر اپنی جوانیوں کو قربان کر دینے کا نام اہل سنت ہے۔ ہم نے اہل سنت کا مطلب ہی پلٹ دیا بھائی پورا۔ اچھا پھر اس کے بعد انہیں کر لے رہا جان دو، ایک حولا ہے سمجھو مارکیٹ میں، انہیں کر لے رہا، ایک حولا کر لے رہا۔ اپن لوگ کیا کرتے، پورے یہ خطرناک لوگ ٹھہر کے اس کا تماشا دیکھتے، اس کا ویڈیو نکالتے، لوگ گمت چل گئی، اپنی بھی وائرل ہونے والی ہے۔ انہیں 2 راؤنڈ مارنے والا تھا، آپ کو دیکھ کے 6 ایکسٹرا مار دیتا ہوں۔ اب اس کو اپن وائرل بھی کر رہے، لو بھائی بیتول میں ایسا ہوا، ویڈیو گمت ہونا کیا، پورے بازو والے مل کے یہ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا مذاق بنا رہے، دیکھو یہ ہے سنیت، یہ ہے سنیت، یہ ہے سنیت، یہ ہے سنی، یہ ہوتے ہیں اہل سنت، اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ خدا رہا ہے مسلمانوں، ایسے کام مت کرو جو کام تمہیں بروز محشر حضور کے سامنے شرمندہ کر دے، جو حضور کے سامنے تمہاری رسوائی کا سبب بن جائے، تمہارے لیے حضور کی ناراضگی کا سبب بن جائے، ایسے کام مت کرو۔ محبت کرنا ہو تو ایسی کرو، سبحان اللہ، کیسی محبت کرو، آؤ میں بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المومنین ہیں، سبحان اللہ، کیا ہے بولے، خلیفۃ المومنین ہیں۔ سرکار عمر ابن خطاب کا دور ہے، اور آپ کے دور میں حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند خلیفۃ المومنین کا بیٹا ہے عبداللہ ابن عمر۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے
آپ جو ہے میدان میں کھیل رہے ہیں، سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عمر کے بیٹے کھیل رہے ہیں، دوران گفتگو دوران کھیل کچھ ایسا مرحلہ پیش آیا، حضرت عمر کے بیٹے نے حضرت امام حسین سے کہا کہ آپ جو ہے میرے ساتھ جو کھیل رہے ہیں اس بات کا لحاظ رکھ کر کھیلیں کہ میں خلیفۃ المومنین کا بیٹا ہوں۔ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ تم بے شک خلیفۃ المسلمین و مومنین کے بیٹے ہو، لیکن سنو ہم وہ ہیں جس کے نانا کا نام محمد الرسول اللہ ہے اور تم ہمارے غلام ہو۔ کہا کیا تم مجھے غلام کہہ رہے ہو؟ یہ جانتے ہوئے کہ میں حضرت عمر کا بیٹا ہوں؟ کہا ہاں سنو یہ بھی سن لو، تم بھی ہمارے غلام ہیں، اور آپ کے بابا سے کہنا کہ ان کو بھی ہماری یہ شان پسند ہے، ہمارا یہ مقام منظور ہے۔ تو حضرت عمر کے بیٹے میدان سے نکلے، جا کر اپنے گھر میں پہنچے، دربار عمر میں پہنچے اور کہنے لگے ابا جان حسین نے کہا کہ میں ان کا غلام ہوں، میں نے کہا جب آپ نے کہا میں بیٹا ہوں تو انہوں نے کہا آپ کو بھی اس بات پر فخر ہوگا، آپ بھی اس بات کو قبول کریں گے۔ تو کہا بیٹا کس نے یہ بات کہا؟ تو کہا امام حسین نے کہا۔ تو کہا بیٹے کیا تو سچ کہہ رہا ہے حسین نے یہ بات کہی؟ تو کہا ہاں بابا حسین نے یہ بات کہی۔ تو کہا بیٹے چل حسین کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عمر اپنے بیٹے کو پکڑے امام حسین کے پاس تشریف لائے اور فرمایا حسین کیا تم نے کہا کہ میرا بیٹا آپ کا غلام ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تم نے یہ کہا کہ میں بھی اس بات پر فخر کرتا ہوں؟ کہا ہاں میں نے یہ بات کہی، نانا جان اب اس بات پہ فخر کرتے ہیں۔ تو کہا بیٹے یہ لو ٹھکری اس پر لکھ دو کہ عمر بھی تمہارا غلام ہے، عمر کا بیٹا بھی تمہارا غلام ہے۔ حضرت حسین نے لکھ دیا۔ حضرت عمر کے بیٹے پریشان ہو گئے، بولے بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ عمر حسین کو ڈانٹو، حسین کو ڈانٹنے کے لیے میں لایا اور تم تو یہاں پر غلامی کی سند لکھوا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو بابا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا بیٹا سن، بروز محشر اگر عمر کے اعمال میں کوئی اعمال اگر آڑے آ جائے جو عمر کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے تو ایسے وقت میں عمر اپنے رب کی بارگاہ میں یہ ٹھکری بتا کر عمر جنت کو حاصل کر لے۔ میرے پیارے بھائیوں وہ بڑے بڑے ہو کر، شیخین میں سے ہو کر، سید الصحابہ ہو کر، انہوں نے اہل بیت سے ایسی محبت کی۔ ہم 14ویں صدی کے غلام ہیں، ہمیں کیسی محبت کرنی چاہیے، ہمیں حسین سے اہل بیت سے کیسا پیار کرنا چاہیے، ان کی عقیدتیں ہمارے دلوں میں کتنی ہونی چاہیے، ان سے ہمیں کتنا پیار رکھنا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں پہلے کے لوگوں کو ہم نے دیکھا، جب ہمارا بچپن تھا ہم گلیوں میں گھومتے پھرتے تھے تو ایک طرف ایک لڑکا پھرتا تھا اس کا نام علی ہوتا تھا، دوسری طرف ایک لڑکے کا نام حسن ہوتا تھا، تیسری طرف ایک بچے کا نام عباس ہوتا تھا، چوتھی طرف ایک بچے کا نام حسین ہوتا تھا، پانچویں طرف ایک بچے کا نام غلام محمد غلام احمد ہوتا تھا۔ مگر افسوس کی بات ہے آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں ہمارے بچوں کے نام نہ علی رکھے جا رہے ہیں، نہ عباس رکھے جا رہے ہیں، نہ حیدر رکھے جا رہے ہیں، نہ حسین رکھا جا رہا ہے، نہ مجتبیٰ رکھا جا رہا ہے، نہ مرتضیٰ رکھا جا رہا ہے، نہ مصطفیٰ رکھا جا رہا ہے۔ ہمارے بچوں کے نام بھی بڑے عجیب ہیں، انتہائی بڑے عجیب و غریب قسم کے نام ہیں۔ ایک بچے کا نام رکھے اڈو، ایک کا نام ہو گیا سونو۔ وہ انگریز لوگ انڈیا کو آئے تھے آگرہ کا تاج محل، حیدرآباد کا چار مینار دیکھنے کے لیے، ان لوگوں نے جب سنا کہ یہاں پہ اڈو اور سونو اور نیلو نام کے لوگ رہتے تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے کتوں کے نام ہیں جو ہم امریکہ میں رکھتے ہیں۔ جو نام امریکہ میں کتوں کے رکھے جاتے ہیں مسلمانوں نے اپنے بچوں کے نام رکھنا شروع کر دیا۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے میرے پیارے بزرگائی بچوں کا اجو، یہ کون سا نام ہے اجو؟ یہ کیا نام ہے اجو؟ ٹلو، ٹیپو،
کہاں سے لاتے ہیں نام؟ یہ عجیب و غریب نام. اپنے بچوں کا نام رکھنا ہو تو علی رکھو، عباس رکھو، حسین رکھو، حسن رکھو، کیونکہ جس کے نام جیسے رکھے جاتے ہیں اس میں ویسی تاثیر پیدا ہوتی ہے. ویسی تاثیر. ذرا زور سے بولو. اپنے بچوں کا نام حیدر رکھو. حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو ایک ہی وار میں اپنے دشمن کو پھاڑ کے پھینک دیتا ہے. حیدر نام رکھو تاکہ تمہارے بچوں کا نام رکھے تو پتا چلے کہ یہ کسی اور کا غلام نہیں، یہ کربلا والوں کا غلام ہے. عجیب و غریب نام ہے مسلمانوں کے، بالکل ٹپیکل ٹیک کے نام ہے. صحابہ کرام کے نام بھی ہمارے بچوں کے ہم نہیں رکھتے، اہل بیت کے نام بھی ہمارے بچوں کے ہم نہیں رکھتے. بالکل لیا کہ اب تک نیا چلن چلا ہے، بچہ پیدا ہوتے کہ گوگل پہ سرچ کر رہا ہے، گوگل پہ سرچ کر کے نام ڈھونڈ رہے ہیں، کیا نام رکھیں کیا نام رکھیں، نام ڈھونڈ رہے ہیں. ڈھونڈ کے ایک نکالا ایلینا. کیا پیارا نام ہے. بولے کئی پیسہ رکھنے، بولے مولانا لیٹسٹ چاہیے، لیٹسٹ. اب مولا بیوقوف لیٹسٹ لے کے کیا کرتا؟ جیسا نام رکھے ویسی تاثیر پیدا ہوتی. ایک بچی کا نام رکھے لبنا. کیا نام رکھے؟ بیت ال میں بہت ہے، ہاتھ میں کو اٹھاؤ تم لوگ. لبنا کس کو بولتے ہیں معلوم؟ لبنا. اچھا لیٹسٹ نام ہے، رکھ دیے. لبنا کس کو بولتے ہیں؟ دودھ پلانے والی اونٹنی کو لبنا بولتے ہیں. لبنا ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی ابھی ابھی ڈیلیوری ہوئی ہو اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، اس کو بولتے ہیں لبنا. اور ہمارے گھروں میں ہے لبنا لو گمل. اور ہمارے گھروں میں شاہین، یہ تو ہر گھر میں ملیں گی. شاہین. شاہین بولے تو ایسے پرندے کو بولتے ہیں جو اونچی اڑان اڑے اور بہت کم زمین پہ اترے. شاہین ایسا پرندہ اس کو اڑنے میں مزہ آتا ہے، اڑتے رہتا اور اڑتے رہتا اڑتے رہتا اڑتے رہتا، بہت کم آ کے نیچے بیٹھتا ہو پرندہ، پھر اڑتا، اڑتے رہتا اور بہت لمبی اڑان اڑتا. تو ہمارے گھروں میں بھی بچوں کا نام شاہین رکھ تو بس خالی اڑتے جھڑے نہیں ہوئے. سسرال میں بیٹری میں اتنا اڑ رہی، ساس بھی پریشان ہے، سسرا بھی پریشان ہے، شوہر بھی پریشان ہے کہ بیٹھ گیا اماں، شاہین ہوں میں. سمجھ رہے بات ہوا؟ نہیں سمجھ رہے؟ جیسا نام رکھیں گے ویسی تاثیر پیدا ہوتی ہے. اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھو، عمر رکھو، عثمان رکھو، جن پہ ہماری جان قربان. ارے کیا ان کی حیا تھی، کیا ان کا تقوی تھا، کیا ان کا ایمان تھا، کیا ان کی جو ہے شان تھی. رسول اللہ نے اپنی 2 بیٹیاں ان کو نکاح میں دی. ارے یار اپنے بچوں کو ایسا بناؤ یار، اپنے بچوں کی یہ تاثیر رکھو، یہ نام رکھو، اپنے بچوں میں کیفیت پیدا کرو. میرے پیارے دوستو، یہ سارا عنوان محبت کا ہے. آپ کو اہل بیت سے محبت کرنا، آپ کو حسین حضرت امام حسین جیسا کرے ویسا آپ کو کرنا نہیں ہے. آپ کو کرنا تو وہی جو رسول اللہ کرے. آپ کو نماز وہ پڑھنی ہے جو رسول اللہ نے پڑھائی ہے. آپ کو روزہ وہ رکھنا ہے جو رسول اللہ نے سکھایا ہے. آپ کو قرآن وہ پڑھنی ہے جو رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے. آپ کو عبادت ویسی کرنی ہے جیسے آمینہ کے لال نے سکھایا ہے. اب پھر حسین سے کیا کرنا ہے؟ نماز تو حضور سے لے لیے، روزہ تو حضور سے لے لیے، زکوٰۃ تو حضور سے لے لیے، تقویٰ تو حضور سے لے لیے، عبادت تو حضور سے لے لیے، طہارت کے طریقے تو حضور سے لے لیے، پاکی کا طریقہ حضور سے لے لیے، زندگی کا طریقہ حضور سے لے لیے، شب و روز گزارنے کا طریقہ آمینہ کے لال سے لے لیے. اب حسین سے کیا لینا ہے؟ حسین سے محبت لینا ہے، حسین سے ادب لینا ہے، حسین سے احترام لینا ہے، حسین سے تعظیم لینا ہے، حسین سے پیار کرنا ہے. ارے حسین نام ہے صرف محبتوں کا، عقیدتوں کا، ایمان کا، پیار کا، ادب کا نام حسین ہے. امام حسین سے محبت کرو، مولا حسن سے محبت کرو. ارے کیسی محبت کرو؟ آؤ محبت کرنا ہو تو 14ویں صدی کے کسی ملا سے مت سیکھو. حسین سے محبت کرنا ہے تو نبی کے دربار میں بیٹھنے والے صحابی سے سیکھو.
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ کہ اس ذات کا نام ہے جو فنا فر رسول ہے. اصحاب صفہ کے سردار ہیں حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ایک مرتبہ کر رسول اللہ کے دربار میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے ابو ہریرہ کی شکایت کرنی ہے. حضور نے کہا کیا بات ہے؟ ابو ہریرہ کی شکایت کیوں کر رہی؟ وہ تو بیچارہ بڑے اخلاق والا ہے, وہ تو بڑا حلیم الطبع شخصیت ہے, وہ انتہائی نازک مزاج کا آدمی ہے, اس کی شکایت کیا کروں؟ بولے یا رسول اللہ وہ ہم کو وقت نہیں دیتے, وہ پورا وقت گھر سے باہر رہتے ہیں. یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ آپ کے دربار میں رہتے ہیں, کہہ رہی ہے گھر سے باہر رہتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو وقت نہیں دیتے. یا رسول اللہ مجھے شکایت ہے ان سے, آقا وہ اپنے بیوی بچوں کا خیال کریں. تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا اچھی بات ہے, آج ابو ہریرہ شام آئیں گے تو میں ضرور ان کو سمجھا دوں گا کہ وہ آپ کا بھی خیال کریں, آپ کے بچوں کا بھی حق ادا کریں. تو کہا جی اچھی بات ہے یا رسول اللہ. یہ کہہ کر حضرت ابو ہریرہ کی زوجہ تشریف لے گئی. حضرت ابو ہریرہ شام میں تشریف لائے. حضور پاک علیہ السلام نے کہا ابو ہریرہ میری خواہش ہے کچھ وقت اپنی بیوی اپنے بچوں میں بھی دے دیا کرو, ہمیشہ اپنے نبی کے پاس رہتے ہو, نبی کے دربار میں رہتے ہو, ہمیشہ یہیں پر میرے گھر کے پاس رہتے ہو. حضرت ابو ہریرہ کا تکیہ کیا تھا معلوم؟ حضور کے حجرے کی دہلیز حضرت ابو ہریرہ کا تکیہ تھا. دہلیز روضہ رسول پر سر رکھ کے حضرت ابو ہریرہ آرام کرتے تھے. ویسے صحابی کہا ابو ہریرہ کچھ وقت اپنے بیوی بچوں کو دے دو. تو حضرت ابو ہریرہ نے حضور کی بات سن کے دوسرے دن فجر کی نماز پڑھ کے اپنی بیوی اپنے بچوں کے پاس تشریف لے گئے. جا کے ان کے پاس بیٹھے, 5 سے 10 منٹ بیٹھے. حضرت ابو ہریرہ اتنا رونے لگے کہ روتے روتے آپ پہ بے ہوشی طاری ہو. آپ کی زوجہ اور آپ کے بچوں نے آپ کو پانی وغیرہ چھڑکا کرا, پھر آپ ہوش میں بٹھا کے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مجھے معاف کر دو, میں تمہارے حقوق ادا نہیں کر سک رہا ہوں, لیکن میں تمہارے پاس بیٹھ بھی نہیں سکتا ہوں کیونکہ میرے دل میں حضور کی اتنی محبت ہے. اگر میں حضور سے دور چلا جاؤں گا تو یہ میری روح نکل جائے گی, مجھ پہ موت واقع آ جائے گی, میں حضور کے بغیر جی نہیں سکتا, میں حضور سے انتہائی محبت کرتا ہوں, حضور کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ کہتے ہیں تو آپ کی بیوی ہاتھ پکڑ کے لے آ کے آپ کو دربار رسالت میں چھوڑ کے جاتی, کہتی ہے کہ ہم نے تمہیں رسول اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ اکبر. ایسے صحابی ہیں جو حضور کو دیکھے بغیر جی نہیں سکتے ہیں, حضور سے دور جائے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں, رونا جن پہ آ جاتا ہے. پیارے دوستو وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار امام حسن اور حسین تشریف لا رہے ہیں, اور حضرت امام حسن اور حسین راستے سے چل کر آ رہے ہیں تو آپ کی نالین پر, آپ کے قدموں پر راستے کی گرد و غبار, ریتی کی وجہ سے دھول پڑ گئی ہے, گرد و غبار پڑ گئے. امام حسین اور حسن کو حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ پیر گرد و غبار میں آلود ہو چکے ہیں, تو حضرت ابو ہریرہ اپنا امام شریف کھول دیے, کھول کر حضرت امام حسن و حسین کے قدموں کی دھول صاف کرنے لگے. ابو ہریرہ یہ وہ ذات ہے بخاری شریف میں جس راوی کی سب سے زیادہ روایات موجود ہے, وہ سب سے زیادہ روایت کردہ احادیث کے راوی کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے. وہ حضرت امام حسن و حسین کے قدموں کو